إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى في موضع آخر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. حمد و صلات کے بعد معزز حضرات، حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے: تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. قبل اس کے کہ میں اس کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے رکھوں، کچھ تمہیدی باتیں کہوں. یہ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ رب العالمین اور اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو. اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ کسی ایسی ذات کی طرف متوجہ ہو، عبادت کرے، گڑ گڑائے، جو اس کی دعاؤں کو سنے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. یہ انسانیت کا خاصہ ہے. یعنی کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، ملحد بن جاتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کے فطرت میں اللہ نے وہ چیزیں رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ایک رب کی طرف یا کسی ایسی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. بھلے آدمی یہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں ملحد ہوں، میں رب کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، کسی سپریم طاقت کو نہیں مانتا، وہ زبان سے کہہ سکتا ہے، لیکن اس کی فطرت، اس کا دل یہ پکارتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو اس کائنات کو چلاتا ہے. تو ہر آدمی کو، ہر انسان کو اس رب کی طرف، اس خالق کی طرف وہ نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کے حالات ایک جیسے نہیں بنائے. کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی پریشانی ہے. زندگی میں اتار چڑھاؤ لگا ہوا رہتا ہے. یہ انسانی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو پریشانی کی حالت میں، تکلیفوں کی حالت میں بنایا ہے. یعنی کہ اسے تکلیفیں آئیں گی، خوشیاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، آرام بھی ملے گا، کبھی امن تو کبھی جنگ. یہ سلسلہ زندگی میں چلتا رہے گا. تو انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں لگی ہوئی ہیں. تو پھر لوگ عام طور پہ مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت میں اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں،
بیمار ہو گئے، صحت چھین لی گئی، تکلیف آ گئی، تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب مال چلا جاتا ہے تو اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے۔ بہرحال جب بھی پریشانی ہوتی ہے عموماً آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جب اس کے پاس صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، اچھی گاڑی ہے، گھر بنگلہ ہے، تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا، اس سے مانگتا نہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے برے انسانوں کے تعلق سے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، جیسے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا نَسِيَ مِنْهُ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، کہ جب انسان کو کچھ مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی، بیماری، جو بھی ہو، اس کی زندگی میں کچھ گڑبڑ، لائف سیٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، سیٹ کر دیتے ہیں، تو پھر بھول جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب آدمی کو مصیبت، پریشانی، تکلیف، چاہے مرد ہو یا عورت، جب بھی مصیبت کوئی آتی ہے، پرابلم آتی ہے، تو اٹھے، بیٹھے، لیٹے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، خوشحالی آتی ہے، تو پھر بھول جاتا ہے کہ کبھی اسے مصیبت آئی ہی نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لَإِنْ آتَانَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ، ایک عورت حمل کے دور سے گزرتی ہے، پریشانی کے دور سے گزرتی ہے، میاں بیوی دن رات اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ بچہ اور ماں دونوں سلامت ہوں، دن رات اس کے لیے منتیں ماننا، نظر ماننا، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا، تہجد کا اہتمام کرنا، علماء سے، بزرگوں سے دعائیں مانگنا، مطلب اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا، کہ اللہ رب العالمین جب صالح، صحت مند، بالکل فٹ اولاد سے جب اسے نوازتے ہیں، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جاہلیت کے لوگوں کے بارے میں بات بیان فرمائی۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر رکیے اور ذرا غور کیجئے، عام طور پہ ہوتا کیا ہے، مشکل میں لوگ اللہ کی طرف پلٹ کے آتے ہیں، مصیبت کے موقع پر اللہ کی طرف پلٹ کے آتے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مکے کے لوگ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، مشکل جب آتی تو اللہ کی طرف پلٹ آتے، اپنے جو بھی وہ معبود تھے، باطل معبود، ان کو بھول جاتے تھے، لیکن جیسے ہی مشکل کی گھڑی میں پھنس جاتے، مصیبت میں پھنس جاتے، سمندر میں کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی، موت سامنے نظر آتی، خالص سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، دعائیں مانگتے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہو کر سمندری سفر کے لیے نکلتے ہیں، موجیں آتی ہیں، زندگی کی کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے، ڈوبنے کا عالم آتا ہے، تو اس موقع پر صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اب ذرا غور کیجئے، لیکن آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مشکل میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ مکے کے لوگ مشکل میں تو کم از کم اللہ کو پکارتے، جب ان سے پوچھا جاتا بارشیں کون برساتا ہے تو کہتے اللہ،
اولاد کون دیتا ہے؟ کہتے اللہ۔ زندگی کا یہ چکر جو چلانے والا ہے کون؟ تو کہتے اللہ۔ لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی پوجا کرتے۔ وہ یہ سمجھتے کہ اللہ ہماری سنے گا نہیں اور ان کی چھوڑے گا نہیں، ہم گنہگار بندے ہیں اور یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں، اگر ہم ان سے کہیں گے تو یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ جیسے دنیا میں وکیل کے پاس جانا ہوتا ہے جج سے ملنا ہو، تو ویسے ہی اللہ کے پاس اگر اپنی مقدمہ کو رکھنا ہے، اپنی بات رکھنی ہے، تو ہم ان بزرگوں کے پاس یا بتوں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے تو یہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو اللہ کو بھی وہ مانتے تھے اور غیر اللہ کو بھی مانتے تھے، اور وہ غلط تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں، اللہ وہ رب العالمین ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کو کالی رات میں بھی اس کو روزی پہنچاتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، جب انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، پریشانی میں پھنس چکا ہوں، تیرے سوا کوئی میرا سہارا نہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو اہل مکہ مشکل میں اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے، لیکن آج کے مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان مشکل میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، دونوں میں اگر ہم کمپیئر کریں گے تو کون لوگ اللہ سے زیادہ قریب تھے؟ مشکل میں، پریشانی میں، تنگی میں، مصیبت میں بھی ایک بندہ غیر اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، اللہ المستعان۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، ہدایت مانگنے کی بات ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ خوشی میں، صحت کے زمانے میں، مالداری کے زمانے میں، امن کے زمانے میں، خوشحالی کے موقع پر کبھی اللہ کو مت بھولو، اللہ کو کبھی مت بھولو۔ ہوگا کیا؟ جب پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی تو اللہ تمہارا ضرور ساتھ دے گا۔ دنیا والے ساتھ دے نہ دیں، اللہ ضرور ساتھ دے گا۔ خوشحالی کے بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے جوانی ایک خوشحالی کا ایک بڑا مرحلہ ہے عمر کا، یہ طاقت کا ایک اعلیٰ معیار ہے۔ جو بندہ جوانی میں عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے وہ خالص بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کو نہیں بھولتا۔ جوانی ہمیں کھینچتی ہے، دنیا کے مزے اڑاؤ، غلط کام کرو، برے کام کرو، جو چاہے عیش کی زندگی گزارو، یہ جوانی میں ہر بندہ چاہتا ہے۔ ہر آدمی، ہر جوان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو اور غلطیوں میں مطلب جو بھی وہ کر سکے کرے۔ لیکن ایسے موقع پر ایک نوجوان اپنی جوانی کو سنبھال کر اس زندگی کے اس قیمتی اور سنہرے مقام کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ رب العالمین بڑھاپے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان 7 خوش نصیبوں میں اس جوان کا بھی ذکر فرمایا جو جوانی کی حفاظت کی، اس کو جو ہے مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے برتا، والدین کی عزت، بزرگوں کی عزت، نمازوں کی پابندی، بری نگاہوں سے اپنے آپ کی حفاظت۔ موبائل آج کل موجود ہے، ہر آدمی کے پاس موجود ہے، بھٹک جاتے ہیں ہم لوگ بھی، سب لوگ بھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کئی سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ آپ اس بوڑھاپن کے زمانے میں اتنے بوڑھے ہو گئے لیکن آپ فٹ ہیں، کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے جوانی میں اپنے اس بازوؤں کو، اپنے اس اعضاء کو، اپنے اس پارٹس کی ہم نے حفاظت کی، اللہ رب العالمین نے ان ایام تک ہماری حفاظت کی اور ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔
یہ بہت بڑی بات ہے، یہ راز کی بات ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے، یہ واضح ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو، اچھے کاموں میں، جماعت کے کاموں میں، لوگوں کے غریبوں کی مدد ہو، مسکینوں کی مدد ہو، یا مسجد کی خدمت ہو، یا اس کا جو میسیج ہے غوروں تک پہنچانے میں انہیں صرف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری ضرور حفاظت کریں گے۔ اسی طریقے سے مالداری میں جو بندہ صدقہ کرتا ہے، خوشحالی میں، صحت کے زمانے میں جو بندہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کو یہ عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جب تم صحت مند ہو اور تمہارے اندر فقیر ہونے کا غم بھی ہو، مال کمانے کا جذبہ بھی ہو، مال کے کم ہونے کا ڈر بھی ہو۔ ایسے موقع پر جو تم صدقہ کرو گے اللہ کو وہ صدقہ بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک تو صحت مندی، پھر نبی علیہ السلام نے آگے بیان فرمایا جب تم بیمار ہو جاؤ گے پھر تم کہو گے کہ بھئی یہ فلاں کا یہ حق ہے، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، اس کا بولنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو اوروں کا مال ہو چکا ہے، تم تو بیمار ہو چکے ہو۔ اسی لیے صحت مندی کے زمانے میں ضرورت ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہمارے مسلمان ماشاءاللہ بہت سارے لوگ غریبوں میں جو بھی لوگ آتے ہیں جتنا ان سے ہو سکے خرچ کرتے ہیں، مٹھی بند کر کے اپنے سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ نیکی بڑی پسند ہے کیونکہ خوشحالی اور صحت مندی کے زمانے میں اس بندے نے نیکی کی، اللہ ضرور تنگ دستی، فقر و فاقے کے زمانے میں اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ یونس علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ یونس علیہ السلام سے جو بھول ہو گئی، کشتی میں آئے اور مچھلی نے انہیں نگل لیا، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ پچھلے زمانے میں یونس مجھے خوب یاد کرتا تھا، اللہ کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر وہ تسبیح، بڑائی، کبریائی بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے، وہ یعنی کہ پچھلے زمانے کی زندگی ان کی بڑی پیاری زندگی، اللہ والوں کی زندگی، اللہ کو کبھی وہ بھولے نہیں، خوشی میں، صحت کے زمانے میں اور آرام کی زندگی میں انہوں نے کبھی اللہ کو بھلایا نہیں۔ تو جب ان کی لائف اچھی تھی تو اس کی وجہ سے ان کی تسبیح کی بدولت اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اسی کے مقابلے میں ایک اور مثال، فرعون کی مثال۔ فرعون کو جب پانی میں ڈبویا گیا، جب اس کا سارا لشکر جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے پانی میں ڈوب گیا، تو اس موقع پر فرعون نے اللہ کو یاد کیا، کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کی سابقہ زندگی، پچھلی لائف اس کی بالکل بری تھی، تکلیف دہ تھی، اللہ والوں کو ستانے والی اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزری تھی۔ تو اللہ نے کہا آلآن وقد عصیت من قبل، اب مسلمان ہو رہے ہو، اب لوٹ کر آ رہے ہو، اب توبہ کر رہے ہو، پچھلی زندگی میں، آرام والی زندگی میں تمہیں کچھ خیال نہیں آیا تو مشکل کی گھڑی میں کیسے اللہ تمہارا ہو سکتا ہے؟ وقد عصیت من قبل، اس سے قبل تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ دو مثالوں سے واضح ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، صحت دیا، مال دیا، سب کچھ دیا ہے، جوانی بخشی ہے اللہ نے، یہ امن کی زندگی بخشی ہے، تو اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کے اس میسیج کو، اللہ کی اس توحید کو، نبی کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کو برادران وطن تک اپنے ہر ممکن کوشش کے ذریعے انہیں پہنچانا ہے۔ خود بھی عمل کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، اوروں تک ان کو پہنچائیں۔ اسی طریقے سے یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جو جیسے زندگی گزارتا ہے ویسے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔
اگر اس نے خوشی کے موقع پر، آرام کے موقع پر، صحت کے زمانے میں اللہ رب العالمین کا وہ بندہ بن کر جیتا رہا، برا بندہ نہ بنا، اس کے جیسا جو جب موقع ملا تو اللہ کا ہو گیا، اور جب اللہ رب العالمین نے اسے تکلیف دے دی تو پھر وہ شکایت کرنے لگا، یا یہ کہ خوشی ہوئی تو بھول گیا اللہ کو۔ جیسے شادی کے موقع ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جو جیسا ہوگا، جیسا برتاؤ کرے گا، ویسا اللہ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات، بہت سارے نوجوان اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، ان کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، انہیں تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ بھی والد بننے والے ہیں، ان کی بھی عمریں بڑی ہونے والی ہیں۔ اگر وہ اپنے والدین کی عزت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، بچوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار اپنے والدین اور اپنے ماں باپ سے کریں گے، ان کا احترام کریں گے، تو اللہ رب العالمین ان کے بچوں میں ان کے لیے محبت پیدا کریں گے۔ اللہ کا قانون ہے۔ آپ ذرا ٹٹولیے، ان لوگوں کی زندگیوں میں جھانکیے، دیکھیے، معلوم کیجئے کہ بہت سارے بچے ان کے والدین کی اطاعت، خدمت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، ستاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد غصے میں آ کر بددعا بھی کر دیتا ہے، یعنی کہ اتنی تکلیف۔ جو والد دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا، جو والد اپنا خون پسینہ بہا کر اس نے اپنا سب کچھ لٹایا، تو پھر بیٹا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، اور وہ بھول گیا، بیٹا، وہ اولاد بھول گئی کہ ہمیں بھی ایک دن اللہ رب العالمین ہمیں بھی اولاد دینے والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم معاشرے میں دیکھیں گے یا کتابوں میں پڑھیں گے یا سنیں گے تو یہ ساری چیزیں اور یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عبرت کی نگاہ کافی ہے ہمارے لیے، بس آنکھیں کھولنے اور جو ہے اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ اللہ فرماتے ہیں جو اس دنیا میں آنکھیں بند کر کے جیتا رہا، بازو پڑوسی ضرورت مند تھے، مجبور تھے، پریشان تھے، پھر بھی جیسے شہروں میں زندگی کیسے ہوتی ہے کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی خبر ہی نہیں ہوتی، لیکن قریوں میں ایسا ہوتا نہیں۔ ماشاءاللہ خوشی میں بھی سب لوگ شریک ہوتے ہیں، غم میں بھی سب لوگ شریک ہوتے ہیں، پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ ویسے اسلام نے مسجد بنائی، مسجد بنانے کا حکم دیا تاکہ سب لوگ 5 وقت ملیں اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر سکیں، تعاون کر سکیں۔ یہ مسجدیں بنانے کا بہت بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے۔ لیکن ایک آدمی آنکھیں بند کر کے جیتا ہے، یعنی کہ اس کے دل کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن دل کی آنکھیں اس کی بند ہو چکی ہیں۔ وہ نہ غریبوں کا احساس ہے، نہ پڑوسیوں کا احساس ہے، نہ ضرورت مندوں کا احساس ہے، مطلب معاشرے میں وہ مردہ بن کر جیتا ہے، اندھا بن کر جیتا ہے۔ تو ایسوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا بن کر جیتا رہا، آخرت میں بھی اللہ اس کے ساتھ اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ جیسا وہ کیا ویسے اس کے ساتھ معاملہ اللہ رب العالمین کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اللہ کو بھلا کر زندگی جیتے رہے۔ ہمارے مرد، ہماری عورتیں دین پر وہ چلتی نہیں رہیں، تو پھر اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں اللہ کو بھلا کر زندگی بسر کرتے رہے، جیتے رہے، اللہ کے حقوق انہوں نے ادا نہیں کیا، بندوں کے حقوق انہوں نے ادا نہیں کیا، جو ذمہ داریاں لے کر ہم اس دنیا میں آئے تھے انہیں پورا نہیں کیا، تو اللہ فرماتے ہیں الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، ہم بھی بھلانے والے ہیں۔ آخرت وہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، انبیاء کو بھی اپنی فکر ہوگی، اس موقع پر نبی علیہ السلام
اس امت کے حق میں اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے۔ تو بہرحال تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے تعلق سے، ان بد نصیبوں کے تعلق سے جو خوشی میں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، مشکل آئی تو اللہ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، پریشانی آئی تو اللہ کی طرف گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ایسوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے دنیا میں اللہ کو بھلایا، اللہ سے ملنے کو بھلایا، موت کی زندگی، آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی، پلسرات کی زندگی، حساب و کتاب کی زندگی، کہ تمہیں جواب دہ ہونا ہے اللہ کے دربار میں، ایک ایک چیز کا حساب چکانا ہے، اس کو جیسے بھلا کر وہ جیتے رہے، اللہ رب العالمین بھی قیامت میں ان کو ایسے ہی مشکل میں ڈال کے چھوڑ دیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہونے والا ہے۔ محترم حضرات، بہرحال شریعت اسلامیہ میں غفلت کے موقع پر، امن کے موقع پر، سکون کے موقع پر جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات میں بیان فرمایا والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں سحر کے موقع پر، جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے بستر کی قربانی دے کر، اپنی نیند کی قربانی دے کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں، ان کی تعریف میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو سحری کے موقع پر اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں رات میں اٹھ کر، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو لوگ رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف جو لوٹ کر آتے ہیں، چاہے وہ عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، رات کی تاریکی ہے، سب کچھ ہے، اندھیرا ہے، چیکڑ ہے، بارش ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بستر سے الگ ہو کر، ٹھنڈی برداشت کر کر، تکلیفیں اٹھا کر، راستے کے کیچڑ کی پرواہ نہ کر کے مسجد کی طرف جو آتے ہیں، ان کے لیے کل قیامت میں مکمل نور ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جو بندہ وضو مکمل کرتا ہے، کل اعضائے وضو سارے کے سارے روشن ہوں گے۔ ان کے برعکس جو منافقین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں بیان فرمایا کہ منافقین جب آخرت میں آئیں گے اللہ کے پاس، تو ان کے آس پاس مومنوں کی ٹیم ہوگی، تو مومنوں کو اللہ نور دیں گے، روشنی دیں گے، تو مومن گزر رہے ہوں گے، تو منافقین کہیں گے رکو، تھوڑا رکو، ہم کو بھی تھوڑی لائٹ دے دو، روشنی دے دو، ہم کو بھی پلسرات سے گزرنا ہے، راستے میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبت ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ ایک دیوار بنا دیں گے، پیچھے سے اچھی ہوگی اور اندر سے عذاب ہوگا۔ یہ منافقوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو محترم بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے، مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت بخشی ہے، مال دیا ہے، نعمتیں بخشی ہیں، تو ان کا صحیح استعمال کرنا، شکریہ بجا لانا، اللہ رب العالمین کے بندے بن کر جینا، ان حالات میں اپنی جوانی کی حفاظت کرنا، یہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اور جب مصیبت آئے گی، کیونکہ زندگی ایک جیسی رہنے والی نہیں، کبھی خوشی ہے تو کبھی پریشانی ہوگی، یہ اللہ رب العالمین نے، یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا، اور سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ نے انبیاء کو بخشی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ تکلیفیں آئیں، آپ کے طریقے پہ چلنے والے ہم مسلمان ہیں تو پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ہمیں ڈرایا جائے گا، لالچ دیا جائے گا کہ ہم اس راستے سے ہٹ جائیں، کبھی ہمیں جو ہے پریشان کیا جائے گا، جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن ایک مومن بندہ ان مصیبت کے موقع پر ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پیر کیسے مضبوط ہوں گے؟ ہم اگر لڑائی کے میدان میں ہوں گے تو پھر وہ لوگ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے تو فوراً ان کا پیر اکھڑ جائے گا، وہ لوگ بھاگ جائیں گے، پیٹھ دکھا کے چلے جائیں گے، لیکن جو لوگ
مسجدوں کی پابندی بھی کرتے ہوں، والدین کی خدمت بھی کرتے ہوں، جوانی میں اللہ رب العالمین کو نہیں بھولاتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین مضبوط کریں گے، ان کے پیروں کو جمائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے جب ان کا ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے سیدنا ایوب علیہ السلام کی مثال ہے، بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، سب لوگ چلے گئے سوائے ان کی بیوی محترمہ کے۔ تو بہرحال ان کے ساتھ کیا تھا؟ ان کے دل میں وہ اللہ سے محبت اور اللہ کے فیصلے پر راضی۔ مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، جب ہمارا کوئی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ یہی دعائیں ہمارے کام آئیں گی، یہی عبادتیں ہماری کام آئیں گی۔ جیسا کہ قبر کے تعلق سے ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ جب آدمی اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بیوی، بچے، مال، گاڑی سب واپس لوٹ کے جاتے ہیں، لیکن جو اس کی عبادت ہے وہی اس کے لیے ڈھال بننے والا ہے۔ قرآن مجید کے جو اس نے تلاوت کی ہے وہی اس کے لیے ڈھال بننے والی چیزیں ہیں۔ وہ جو 2 رکعت کی نمازیں رات میں جو اس نے پڑھی تھی وہی اس کا ساتھی بننے والی ہیں، ورنہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ والدین، یہ بچے، یہ چھوٹے چھوٹے رشتے، یہ سب کے سب ٹوٹ جانے والے ہیں۔ ہم نے جو اللہ کو یاد کیا، اللہ سے جو دعائیں مانگی اور برے بندے نہ بن کر جی کر اچھے بندے بنے، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کیا، غم میں بھی وہ اللہ ہمارا ساتھی بنے گا، تو اللہ ضرور ہمارا ساتھی بنے گا۔ کہنے سننے سے زیادہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم نے جو کہا ہے ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہمارے صحت کی ہماری حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی اور ہماری لڑکیوں کی جوانی کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ بار الہ ہماری ان بستیوں کو امن والی بستی بنا، رحمت والی بستی بنا، اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمیں جینے اور تیری دعوت کو، تیرے نبی کے طریقے کو اوروں تک پہنچانے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہمیں جب تک رکھ ایمان اور اسلام کی حالت پہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان اور اسلام کی حالت پہ اٹھا۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔